جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن جدا ہونا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں انجام جدائی، حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت جتنی سچی جتنی پکی ہو، بالآخر موت جدائی کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا۔ تو دنیا کی محبتوں کا انجام بالآخر جدائی، لہذا جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے محبت کرے۔ مخلوق سے جو محبتیں ہوں وہ نفس کی وجہ سے نہ ہوں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ تو محبت تو اصل اللہ کی ہوئی نا، اس محبت کو دل میں پیدا کر لیں، پھر دیکھیے کہ اس محبت کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ محبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے، ایک زندگی میں جذبہ بیدار کر دیتی ہے، موٹیویٹڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے، وہ تھکنا نہیں جانتا۔ چنانچہ ہرن کی ایک قسم ہے، اس کو نافا کہتے ہیں۔ سال میں ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جب اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو مشک کی خوشبو ہے نا، یہ اس جانور کی ناف کے اندر اللہ بناتے ہیں۔ یہ ہرن کی ایک خاص قسم ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں چاہا کہ بھئی ہم معلوم کریں بات سچی ہے یا نہیں، تو ہم ایک دکان پر گئے جو مشک کا کاروبار کرتے تھے۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ ناف نکال کے سامنے رکھ دی، کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ را میٹیریل اس طرح سے آتا ہے، اور واقعی اس کی ناف کے اندر مشک کی خوشبو تھی عجیب۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ خوشبو اس ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر ایک مستی کا وقت ہوتا ہے۔ وہ اس خوشبو کو سونگھتا ہے تو جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو سونا یاد، چھلانگیں لگاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، عجیب مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ واقعی اسی طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا مشک بھرا ہوتا ہے، پھر ان اللہ والوں کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہتی، ان کی نظر میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور ان کی راتیں ان کے دنوں کی ماں نے دعا کرتی ہیں۔ 70 سال کی عمر تھی، کرز رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، 70 سال کی عمر میں 70 مرتبہ طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف 70 مرتبہ روزانہ۔ 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر، تو کتنے بن گئے؟ 490 چکر لگانے۔ علماء نے لکھا ہے قریب ترین لگاؤ تو بھی 12 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ پھر ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 ضرب 2 140 رکعت۔ اب 140 رکعت نفل پڑھنا، ذرا اندازہ لگائیے۔ اگر کبھی رمضان کی کسی رات ہم ہمت بھی کریں نا تو مشکل سے 10 رکعت پڑھنے لگتے ہیں تو گھٹنے جواب دینے لگ جاتے ہیں، کمر میں درد ہونی لگ جاتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ 10 رکعت کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو 10 رکعت پڑھ کے ہمارا یہ حال، وہ بزرگ 140 رکعت نوافل طواف کے پڑھتے تھے، باقی سارے دن کی عبادت اس کے علاوہ تھی۔ 70 سال کی عمر میں اتنی عبادت کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم نے زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کا معمول تھا کہ وہ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میں 2 اساتذہ ایسے ملے ہیں، الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے تھے، ہر وقت قرآن ان کی زبان پہ، بس ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے تھے، اور کسی ٹینشن کے بغیر، کسی اظہار کے بغیر بڑے پرسکون طریقے سے
وہ گھر کے کام بھی کرتے تھے، وہ شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، مگر اس کے بعد ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن صبح کے وقت شروع کرتے تھے، عصر کی نماز کے وقت روزانہ ان کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کتنا کلمہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہے گا جی 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کوئی کہے تو بڑی چھلانگ لگائی۔ آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے احوال لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 40,000 مرتبہ کلمے کا روزانہ ذکر کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہیں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں 30 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں یہ محبت الہی ہے جو ان کو برانگیختہ کر دیتی ہے، اور پھر ان کو تھکن یاد ہی نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، کہنے لگا اچھا فارغ ہوں گی تو تب، پھر انہوں نے زور کی نماز شروع کر دی۔ اچھا بھئی فارغ ہوں گی تو پھر صحیح، انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی، پھر عصر کے بعد اور آدھا وظائف شروع کر، پھر مغرب شروع کر دی، عشاء شروع کر دی، عشاء کے بعد بات کر لوں گا، پتہ چلا پھر انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی، فجر ہو گئی، اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تھوڑی دیر آنکھیں بند ہوئیں، ہڑبڑا کے اٹھیں اور کہنے لگیں اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اللہ میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پر اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ محبت ان کو پھر پیچھے نہیں رہنے دیتی۔ اسی لیے جس طرح ایک آدمی کا نکاح ہو، شادی ہو، تو وہ رات کا منتظر ہوتا ہے کہ میں کب اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا، جس طرح دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر رہتا ہے، اللہ والے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ جو مخلوق کی نفسانی محبتیں ہیں ان سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے، اللہ کی محبت سے چہروں پہ تازگی آتی ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے، اللہ کی محبت سے دل میں سکون آتا ہے۔ مخلوق کی محبتوں کا بالآخر انجام برا، اور اللہ رب العزت کی محبت کا ہمیشہ انجام اچھا۔ مخلوق کی محبت میں بالآخر بدنامی، اور اللہ رب العزت کی محبت میں بالآخر نیک نامی۔ پھر مخلوق کی محبت میں حاسد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندے سے کئی محبت کرنے والے آپس میں حاسد، اور یہاں معاملہ اور ہے کہ ایک ہی اللہ سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہوں ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کے عشق میں یہ تہمت نہیں ہے کہ جی دو عاشقوں میں حسد ہے، نہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ذات ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ جو نوجوان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ ذرا اس شعر کو یاد کریں
عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ عشق تو ذات سے کریں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ دنیا میں جب بھی محبت کریں گے یہ نفسانی محبتیں بالآخر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کسی عارف نے کہا میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ ایک وقت آئے گا خاک ڈالو گے ان کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ اللہ کی نظر میں لکڑی پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا، نہ ان کے اندر محبت نہ اس کے اندر محبت۔ اسی لیے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، انسان کی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا منگنی ہو نا کسی جگہ اور ان کے گھر پھلوں کی ٹوکری بھجوانی ہو تو گفٹ پیک کرتے ہیں، وہ پھلوں کی ٹوکری پہ بھی کچھ چڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ اور جی ہم نے ذرا ادھر گفٹ بھیجنا ہے۔ جس طرح دنیا کا انسان اپنے محبوب کے لیے پھلوں کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ والے اپنی نمازوں کو بھی محبت کے گفٹ پیک میں اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ جا رہا ہو، ان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ آج کسی کو فون آ جائے کہ جی اہم بات کرنی ہے، فلاں وقت پہ آپ کو فون کریں گے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جی ایک اہم فون آنا ہے گھر سے۔ جس طرح فون پہ بات کرنے کے لیے انتظار رہتا ہے اللہ والوں کو، نماز کے وقت اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے اسی طرح نماز کا انتظار رہا کرتا ہے۔ وہ ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار، وقت دیکھتے ہیں کب وقت آئے گا عصر کا، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا، اسی انتظار میں ان کی۔ اور پھر 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے محبوب سے پھر کچھ ہم کلامی ہو، جیسے بہانے بہانے سے سیل فون فوراً ملا دیتے ہیں، اور جی میں نے اس لیے فون کیا تھا، پھر کوئی بہانہ ملا، پھر میں نے اس لیے فون کیا تھا، اصل میں تو ملاقات سننی ہوتی ہے، اور جی میں نے تو آواز سننی تھی فون کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ 5 نمازوں سے دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ نفلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بہانہ بنا دیتا۔ وضو کیا اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، مسجد میں قدم رکھا جی میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، جی میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے، ان کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نماز پڑھنے میں۔ لیکن ایک نابالغ بچہ جس طرح بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں، وہ حیران ہوگا اگر اس کو کوئی کہے کہ مجھے گھر جانے کا کتنا انتظار ہے۔ بالکل اسی طرح ہم روحانی طور پر ابھی نابالغ ہیں، ہمیں ان بلوغ کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو کہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، یہ معمول تھا، حیران ہوتے ہیں، بولی 40 سال؟ جی بالکل 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اب اگر ایک بندہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد مدرسے میں ساری زندگی پڑھاتا رہے
تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جی ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی. عرف میں ایسے ہی کہتے ہیں نا. اس کا کیا مطلب کہ درمیان میں کبھی چھٹی بھی نہیں ہوتی؟ عرف میں بات کی جاتی ہے کہ جی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی. اسی طرح ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا. یہ 40 سال رہا. لوگ حیران ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا. مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا ٹورسٹ پلیس ہے. رمضان المبارک میں وہاں پر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قراء کو بلاتے ہیں پورے ملک سے، اور وہ قراء آ کے تراویح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں 2 رکعت، اور وہ چنے ہوئے قراء ہوتے ہیں. اس جگہ کی ایک عجیب خوبی کہ اس وقت تقریباً 42 سال اس جگہ پر قراء کو تراویح پڑھاتے گزر گئے، آج تک اس مصلی پر کسی کو متشابہ نہیں لگا. وہ کھڑے ہی اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن ایسے یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. کبھی متشابہ ہی نہیں لگا، روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہاں. ہمیں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا. اب ذرا سنیے گا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی. 90 سال بڑھاپے کی عمر، اور پھر شوگر کی بیماری بھی تھی. پھر شوگر کا مریض اور بھی زیادہ مسئلہ. حضرت نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد حضرت نے وضو تازہ فرمایا، اور وضو تازہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ مجھے مسجد جلدی لے چلو، بعد میں رش ہو جائے گا، میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں. چنانچہ اگلی صف میں حضرت تشریف لے آئے. عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح شروع ہوئی. تراویح بہت لمبی چلی، حتیٰ کہ جب وتر ختم ہوئے تو روزہ کی سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ صرف باقی تھا. تو اعلان کر دیا مسجد والوں نے کہ سب لوگوں کے سحری کا انتظام ہے، فوراً دسترخوان پہ پہنچیں اور فوراً سحری کھائیں. چنانچہ اتنا وسیع انتظام تھا کہ سارے لوگوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر سحری مکمل کر لی. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عشاء کا وضو کیا ہوا اور ادھر سحری کا وقت. تو یہ آج حضرت کے قریب ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ادھر ہی سحری کھاؤں گا. حضرت نے سحری کھا لی. سحری کھانے کے بعد تو اچھے بھلے صحت مند نوجوان کو بھی واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں پھر قریب ہوا، حضرت اب تو آپ نے سحری کر لی، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. یہ الفاظ فرمائے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. سوچئے ذرا، مغرب کے بعد وضو کیا ہے، رات گزر گئی اور پھر صبح سحری بھی کر لی، اور سحری کے بعد یہ فرمایا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا حضرت فجر پڑھ کے جائیں گے. حضرت نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے اور ان کا قرآن مجید کا درس معروف درس تھا. جب قرآن بیان کرتے تھے یقین جانیے چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایسے لوگوں کے اوپر نور ہوتا تھا، تاثیر ہوتی تھی. تو حضرت درس دینے بیٹھ گئے. ہم نے سوچا کہ چلو بھائی، جیسے ہم مسجدوں میں 10 منٹ کی تعلیم کرتے ہیں رمضان میں کہ بھائی لوگ تھکے ہوئے ہیں جلدی فارغ کر دو، تو آج حضرت بھی 10 منٹ کا درس دیں گے؟ نہیں، فل قرآن مجید کا درس دیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا. اس کے بعد حضرت نے پھر سب کو کہا کہ اچھا بھائی اشراق پڑھ لیجئے. اشراق پڑھنے کے بعد
ہمارے حضرت واپس آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت وضو کیا. لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ حیران ہوتے ہیں. ہم نے اللہ والے کو 90 سال شوگر کی بیماری کے ساتھ عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہو جاتا ہے. اس کو پھر عبادات میں ایسا مزہ، جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو جاتی ہے، اللہ والے مصلی پہ آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتے ہیں. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، پرسکون ہو جاتا ہے. یہ محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی. اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے. آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے. نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دی ہے کسی نے. اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے جب تہجد کا ادا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرے، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا. سلا دیتے ہیں سب کو. پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں. ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یہ آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں. اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے تو جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی، میں ان کے سونے پہ بھی راضی. تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو پھر تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اس لیے شیخ ابو المواہب شاہ ذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت یہ نیوکلیس ہے اور اس کے گرد سب عبادتیں گھومتی ہیں. جتنی یہ محبت مضبوط ہوگی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہے گی. لہذا یہ محبت نہ ہو
تو انسان نماز کو حاکم کی بیگار سمجھ کے پڑھتا ہے، اور جب یہ محبت ہو تو انسان نماز کو سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتا ہے۔ آج اس محبت کو دل میں بڑھانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ تو عشق والے تو محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ محبت عجیب۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 20 مرتبہ میسج بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی۔ ادریس علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ نازل ہوئے، نوح علیہ السلام کی طرف 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغامبر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ بھیجا، 24,000 میسجز۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ حال تھا کہ جبرائیل کے آنے کی انتظار رہتی تھی تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل کب آ رہے ہیں میرے آقا کا پیغام لے کے۔ فرمایا میرے محبوب آپ محبت میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محبت سے آپ کے پیارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ محبت کا تعلق ہی عجیب ہوتا ہے۔ 24,000 مرتبہ پیغام آیا، دل نہیں بھرا، حل من مزید، اور زیادہ اور زیادہ۔ تو انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتی، وہ چاہتا ہے کاش میں اور زیادہ عبادت کرتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں حکم نہیں دیا گیا، امر کا صیغہ کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو ایمان والوں مجھ سے محبت کرو، نہیں، یہ تو خبریہ ہے، خبر دے دی گئی کہ بھائی ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اس میں مسئلہ کیا؟ تو انہوں نے نقطہ یہ لکھا کہ دیکھو جو حسین ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ ہم سے محبت کرو، وہ اتنا کہتے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم کتنے حسین ہیں، وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ نے فرمائی والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کو ہمارے حسن و جمال کا پتہ چل گیا، اشد حبا للہ، ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے محبت انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، 70 مرتبہ ڈرتی ہے، اور جہنم کی آگ عشق کی آگ سے ڈرتی ہے۔ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا نا تو نیچے جو جہنم کے حصے ہوں گے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو کہیں گے اسرے یا مومن، مومن جلدی چل، تیرے دل کی محبت کی آگ نے میری جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ یہ عشق الہی کی آگ ایسی ہوتی ہے، یہ محبت الہی کا نور ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسان اس آگ کو، اس محبت الہی کی نعمت کو کیسے حاصل کرے؟ تو بھائی ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں،